السلام علیکم، ویلکم ٹو ادریس ٹی وی۔ دوستو، اس آدمی کا نام لی بیڈون ہے۔ یہ ایک مشہور آرٹسٹ ہے جو پینٹنگز بناتا ہے۔ لیکن اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بات آپ کو حیران کر دے گی کہ یہ ساری پینٹنگز سوتے ہوئے بناتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یعنی کہ جب یہ سو رہا ہوتا ہے آپ حیران رہ جائیں گے۔ دراصل جیسے لوگ نیند میں چلتے ہیں ویسے ہی لی سوتے ہوئے پینٹنگز بناتا ہے۔ اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا بنا رہا ہے۔ بس یہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے سامنے ایک پینٹنگ تیار ہوتی ہے، ورنہ تو اس کو پینٹنگز بنانے ہی نہیں آتی، یعنی یہ جاگتے ہوئے پینٹنگز بنا ہی نہیں سکتا۔ لی جب 4 سال کا تھا تب سے اس نے نیند میں چلنا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر یہ نیند میں چلنے کے ساتھ ساتھ ڈرائنگز بنانا بھی شروع ہو گیا۔ یہ سوتے ہوئے اپنی پینسلز وغیرہ اٹھاتا اور اپنے گھروں کی دیواروں پر ڈرائنگز بناتا رہتا تھا، اور پھر اسے اپنے بیڈ پر جا کر سو جاتا تھا۔ آج لی اسی طرح سے اپنی پینٹنگز بناتا ہے اور اس کو سلیپ وارکر آرٹسٹ کہتے ہیں، یعنی نیند میں چلنے والا آرٹسٹ۔ لیکن دوستو، دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے قتل کر دیا اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ یہ دراصل اس وقت نیند میں چل رہے تھے۔ ایسے ہی ایک کہانی اسکاٹ فلٹر کی ہے۔ اس آدمی نے نیند میں چلتے ہوئے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ اسکاٹ ایک انجینئر تھا اور اپنی بیوی یرملا اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی زندگی میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن 16 جنوری 1997 کی رات کو اسکاٹ نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اسکاٹ کی بیوی اپنے گھر کے سوئمنگ پول میں مری ہوئی پائی گئی۔ جو لوگ اس فیملی کو جانتے تھے وہ حیران تھے کہ اسکاٹ نے ایسا کیوں کیا۔ ان کی شادی کو 20 سال ہو گئے تھے، ان کی کبھی کوئی بڑی لڑائی تک نہیں ہوئی تھی۔ لیکن دوستو، دوسری طرف اسکاٹ نے جو کچھ پولیس کو بتایا وہ شاکنگ تھا۔ اسکاٹ نے دعویٰ کیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ سو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس نے نیند میں چلتے ہوئے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ اس وقت اس کی بیوی نے اس کو گھر کے سوئمنگ پول فکس کرنے کو کہا تھا۔ اسکاٹ نے کچھ دیر وہاں کام کیا لیکن یہ تھک کر بیڈ پر جا کر سو گیا۔ اس کی بیوی کمرے میں ایک صوفے پر سوئی ہوئی تھی اور پھر اسکاٹ کو کچھ یاد ہی نہیں کہ آگے کیا ہوا۔ 10 سے 11 بجے کے دوران یہ نیند میں چلنا شروع ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو مار ڈالا۔ یہ کیس اتنا عجیب تھا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ انسان نیند میں چلتے ہوئے ایسا بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال 2 سال تک یہ کیس چلتا رہا۔ اسکاٹ کو عمر قید کی سزا ہو گئی، لیکن یہ آدمی آج تک کہتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو چاہتے ہوئے بھی قتل نہیں کیا تھا۔ دوستوں، نیند میں چلنے کے لیے ایسی کئی عجیب واقعات موجود ہیں، جن میں سے ایسے کیسز بھی ہیں جن میں لوگ نیند میں گاڑی تک چلا چکے ہیں۔ ایک آدمی نک باکس نیند میں چلتا ہوا اپنی گاڑی تک گیا۔ اس نے 23 کلومیٹر تک گاڑی چلائی جیسے یہ جاگ رہا ہو۔ یہ اپنی ساس کے گھر پہنچا اور اس نے اپنی ساس کو قتل کر دیا۔ حالانکہ اس کی اور اس کی ساس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ نک کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ سو رہا تھا۔ بہرحال اب یہاں سوال یہ ہے کہ آخر لوگ نیند میں چلتے کیوں ہیں؟ دوستو، دنیا میں تقریباً 4% ایسے لوگ ہیں جن کو نیند میں چلنے کے ایشوز ہوتے ہیں، اور جب یہ لوگ نیند میں چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ سو رہے ہوتے ہیں۔ ان کا دماغ ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کہیں اور موجود ہے۔ لیکن انسان آخر نیند میں چلتا کیوں ہے؟ دوستو، جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو ہمارے سونے کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں جس کو سلیپ سائیکل۔ پہلی سٹیج میں انسان سونا شروع کرتا ہے، پھر ہلکی نیند اور پھر گہری نیند۔ ان 3 سٹیجز کو NREM کہتے ہیں، یعنی کہ نان ریپڈ آئی مومنٹ۔ اس کے بعد 4 سٹیج شروع ہوتی ہے جس سے REM کہتے ہیں، یعنی کہ ریپڈ آئی مومنٹ۔ اس سٹیج میں انسان خواب دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اب انسان خواب میں اپنے ہاتھ نہ ہلائے، ٹانگیں نہ ہلائے، اسی لیے اس چیز میں ہماری باڈی کچھ دیر کے لیے پیرالائز ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد انسان نیند سے اٹھ جاتا ہے، جو نیند کی آخری سٹیج ہوتی ہے۔ اب جو انسان نیند میں چلتا ہے اس کا دماغ سیدھا پہلی سٹیج سے 5ویں سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، یعنی جب انسان کی نیند شروع ہوتی ہے اور جب انسان نیند سے اٹھتا ہے۔ اسی وجہ سے انسانی دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے اور یہ ایک ایسی سٹیج میں پھنس جاتا ہے جس میں انسان نیند میں بھی ہوتا ہے اور جاگا ہوا بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ بات آج تک ہم سمجھ نہیں سکے۔ بہرحال لوگ نیند میں اسی وجہ سے چلتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نیند میں چلنے والوں کی بڑی تعداد بچوں کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ذہن ابھی پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا۔ بڑوں میں یہ مسئلہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی خاص میڈیسن لینے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال کیا آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔
دوستو اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے بایو میں دے دیا ہے، پلیز ہمیں وہاں پر بھی جا کر فالو کریں۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مسکراتے رہیے، اللہ نگہبان۔